بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے ایک واقعہ عرض کر رہا تھا، اور اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو کن کن چیزوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، میڈیا کے طور پر دین سمجھانے کے لیے، ایک تو ویسے ہی جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، یہ تو عبادت کے طور پر بھی اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، لیکن ویسے بھی کوئی اگر اس طرح مسئلہ پیش آ جاتا یا کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی طرف چلے جاتے، جہاں بھی ہوتے تو مسجد کے اندر آ کر ممبر کی طرف چلے جاتے، اور ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص موضوع کے اوپر یا اس خاص بات کے اوپر بیان فرماتے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس طرح کرتے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کسی اور صحابی کو فرماتے کہ اذان دے دو یا اعلان کر دو تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح فرماتے، اور اس کی ایک مثال عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ 3 آدمی آئے ازواج مطہرات کے پاس، 3 صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس آئے، اور اس لیے آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اور کس انداز میں اور کتنی مقدار میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اور وہ اس لیے پوچھ رہے تھے تاکہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اس طرح کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اتنی عبادت کر سکیں۔ اور وہ ازواج مطہرات سے اس لیے پوچھ رہے تھے کہ باہر کی زندگی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو اس طرح نوافل پڑھتے ہیں، اس طرح روزہ رکھتے ہیں، اس طرح اپنے فرائض پڑھتے ہیں، اس طرح تمام کام کرتے ہیں، لیکن جب گھر کے اندر آ جاتے ہیں تو پردے کے اندر ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے ہو سکتا ہے عبادات ایسی ہوں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو، تو اگر آپ ہمیں کائنڈلی وہ چیزیں بتلا دیں تو ہم اس کے اوپر عمل کر لیں۔ تو چنانچہ ازواج مطہرات نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں ان صحابہ اکرام کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات اتنی لمبی رکعتیں اور اتنی لمبی نماز پڑھتے تہجد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج جاتے، ورم آ جاتا ان کے اوپر، اور پھر جب رکوع کے اندر جاتے تو اتنی دیر کے اندر رکوع، اور جب سجود کے اندر جاتے تو اتنی دیر کے اندر سجود۔ تو جب ان تینوں صحابہ کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور اتنی لمبی دعائیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپس میں کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اللہ رب العزت نے اگلی پچھلی غلطیاں ہے تو نہیں، لیکن اگر ہو بھی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی جو بھی چوک بھول ہیں سب کچھ اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو نہیں، لیکن اگر ہو بھی تو اللہ نے ان کو معاف کر دی ہے۔ تو ان کی جب یہ حالت ہے تو ہماری تو کس طرح حالت ہونی چاہیے؟ تو اس پر ایک نے کہا کہ بھائی میں تو اس طرح کروں گا کہ آج کے بعد پوری رات جو ہے میں تہجد کے اندر گزار لوں گا۔ میں اب تک کیا عبادت کرتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ان کی عبادت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو آج کے بعد تہجد ہی پڑھتا رہوں گا، پوری رات نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں تو پورا دن روزہ ہی رکھتا رہوں گا، روزہ کبھی ختم ہی نہیں کروں گا، روزے ہی کے اندر رہوں گا، روزے کے بعد روزہ، روزے کے بعد روزہ، روزے کے بعد روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں تو اب شادی کرنے والا ہوں ہی نہیں، کیونکہ جب شادی کروں گا تو بیوی کے جو حقوق ہیں، پھر اس کے بعد بچے آئیں گے، ان کے حقوق ہیں، گھرانے کے حقوق ہیں، تو مجھے عبادت کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ تو ایک نے کہا کہ میں تو تہجد ہی کے اندر پوری رات رہوں گا۔ دوسرے نے کہا
کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں اب روزے ہی کے اندر رہوں گا، روزے کے اوپر روزہ، روزے کے اوپر روزہ ہی رکھوں گا پورے دن تاکہ میری عبادت کے اندر گزرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر کی طرف گئے اور ممبر کے اوپر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ فرمائے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا نام نہیں لیتے تھے، جنرل، تاکہ جس شخص سے اس طرح کی بات ہوئی ہے اس تک یہ بات پہنچ جائے، لیکن اس کی بے عزتی نہ ہو یا اس کی کمی کوتاہی نہ ہو یا اس کے ساتھ سختی نہ ہو یا اس کی دل آزاری، دل شکنی نہ ہو، بات اس تک پہنچ جائے، لوگوں کی بات پتہ چل جائے کہ اس طرح کا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی عزت، اس کی آبرو بچی رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ ما بال اقوام، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کے وعدے کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں پوری رات تہجد پڑھتا رہوں گا اور تہجد سے میں فارغ ہی نہیں ہوں گا، پوری رات عبادت کے اندر ہی گزار لوں گا۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں روزے رکھتا رہوں گا، روزے رکھتا رہوں گا پورا دن جو ہے، تاکہ میری عبادت ہی کے اندر گزرے اور عبادت ہی لکھی جائے۔ اور تیسرے کے بارے میں نے سنا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو شادی ہی نہیں کروں گا۔ فرمایا انا اخشاکم و اتقاکم، تم میں سب سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سب میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کو پہچاننے والا میں ہی ہوں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اور واقعی اللہ کے سب سے زیادہ قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کے سب سے نزدیکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود تم دیکھتے ہو کہ رات کو میں سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ابتدائی رات کے اندر سو جاتے تھے اور پھر آخری رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور پھر اپنے تہجد جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے سب سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اپنی نمازیں بھی پوری کرتا ہوں، اور جو حقوق ہیں ازواج مطہرات کے ان کو بھی پورا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، مطلب کوئی دن میں بغیر روزے کے رہتا ہوں اور پھر کوئی دن جو ہے میں وہ روزہ بھی رکھتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی اکیلی بھی زندگی۔ اور فرمایا کہ یہ میری سنتیں ہیں، اپنی دنیا کے اوپر بھی چلتے رہو اور اپنے دین کے اوپر بھی چلتے رہو۔ یہ جیسے کہتے ہیں ایکسٹریم ہونے کی ضرورت نہیں، ڈونٹ بی ٹو ایکسٹریم، بہت ایکسٹریم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لن یشاد الدین احد، کہ اس دین کے ساتھ کسی نے بہت سختی کی تو دین اس کو پچھاڑ لے گا، وہ نیچے آ جائے گا۔ فرمائے اپنی زندگی کے اندر دنیاوی زندگی چلاتے رہو، دین اہمیت ہے، لیکن یہ تمام کے تمام جو دنیاوی چیزیں ہیں، the beauty about it، یہ دنیاوی چیزیں یہ دین کا حصہ ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے۔ آپ رات کو جب سوتے ہیں تو اگر آپ سنت کی نیت سے سوتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں سوتے تھے، یہ سنت طریقہ ہے، اور اب سنت طریقہ بتلا رہا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ اس انداز میں سوتے تھے کہ اپنا داہنا ہاتھ اپنا داہنا ہاتھ اپنی رائٹ ہینڈ چیک کے اوپر رکھتے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر سوتے، سونے سے پہلے وضو کرتے اور وضو کی حالت کے اندر سوتے تھے، اور دعائیں جو ہیں وہ پڑھتے، جو ذکر و اذکار اوراد ہیں وہ پڑھتے، اور اپنے جو پاؤں ہیں تھوڑے سے اس طرح سکڑ کر اس انداز میں سوئیں گے۔ آپ کا سونا بھی عبادت، پھر جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے وہ بھی عبادت، آپ جب شادی کریں گے، نکاح کریں گے، سنت کی نیت سے کریں گے، اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے نیک اولاد کی ان نیتوں کے ساتھ کریں گے، تو جب تک آپ کی شادی رہے گی تو یہ ایک نیکی ہے، یہ ایک سنت ہے، ایک عبادت ہے۔ روزہ آپ
جن دنوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، منڈے کے دن، تھرسڈے کے دن، اسی طریقے سے مہینے کے اندر 3 جن ایام 20 کہتے ہیں اسلامی 13، 14، 15 تاریخ کے اندر، تو ان دنوں کے اندر یہ سنت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ عرض کرنے کا مقصد پورے واقعے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی موقع ملتا تو مسجد کے اندر ممبر کو اور مسجد کو استعمال کرتے میڈیا کے طور پر، تاکہ لوگوں تک دین کی بات پہنچ سکے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی مسائل پیش آتے، آج کل آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے، ایک عالم بیٹھتے ہیں، آپ فون ان کر کے ان سے پوچھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہوتے اور آپ کے پاس لوگ آتے اور آپ سے سوال پوچھتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جواب دیتے، جیسے کچھ ہفتے پہلے حدیث جبرائیل جو ہے وہ عرض کی تھی۔ ایسے کرتے ہیں، کافی دیر سے کچھ کالرز وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کی کالیں بھی لے لیتے ہیں اور پھر آگے اس موضوع کو بھی چلائیں گے۔ فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamu alaikum, brother. Jazakallah khair for taking the call. You're most welcome. So the question I have is my brother, who's 21 years of age, over the weekend he advised us that he wishes to marry a non-Muslim who is a person of the book. And she's 20 years of age, she's a hairdresser, and we now know that he has been speaking to her for 2 years. And he wishes to have the nikah take place before Ramadan. Now the thing is, I think we are shocked about it, but we're trying to remain calm because obviously he's an adult and we don't want to push him away. But at the same time, we are also very upset and just need some advice on how to deal with the situation. We're worried about his future, children and things like that. This is not short term, it's a long term matter. He does pray. He doesn't pray 5 times. The rest of the family do pray 5 times. You know, we are, alhamdulillah, as practicing as we can be. But with him, he doesn't. But he's a good boy, though, otherwise. You know, mashallah, may Allah grant him guidance. And if you can advise how we deal with this situation now that it's happened, it's a test from Allah. How can we approach it? And how can we approach her? How can we deal with this lady? Young girl, she's only 20, and also, is there anything we can read? Obviously, we're making dua, Allah guides him to the deen and away from anything that takes him away from the deen. But if there's anything more that we can do, you know, just generally, anything that can reassure us. How old is this brother of yours? He's 21. Okay, that's fine. Inshallah, I will speak about it briefly, but can I just suggest that each case has its individual merits and individual backgrounds. So I will speak on some general advice, but if you do need any further speaking about it, then you can ask the switchboard. They will pass you my number or the masjid number, and then maybe if you want any detailed advice regarding it. But I will speak about it generally, especially for the public, inshallah. I'll do that. Jazakallah khair. Really appreciate it, and really brilliant program. Thank you so much for your help. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ کا ٹی وی آن ہے تو اس لیے وہاں سے فیڈ بیک آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ کسی جگہ پہ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں تو اس کے اگر آپ ٹیکس بچانے کے لیے ادھر سے کیش ان ہینڈ لے لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹیکس نہ جائے، تو اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ وہ ہماری ویجز حلال ہوگی یا مطلب کیا اس کا حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کام کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کو جیسے آپ کو ادھر پتہ ہے کم بتاتے ہیں، جیسے آورس کم شو کرتے ہیں تو بینیفٹ وغیرہ لیتے ہیں، تو وہ ہمارے بینیفٹ حلال ہوں گے یا حرام ہوں گے؟ اس کے بارے میں ہمارا یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اس لیے میں کنفیوز تھا، تو پلیز مجھے میک شور کر دیں کہ یہ حلال ہوں گے حرام ہوں گے، یہ اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اچھا سوال کیا، سنتے رہیں دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں بات چیت کروں گا۔ ایسے کرتے ہیں، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ چلو ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، اس کے بعد والی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مولانا صاحب، یہ پوچھنا تھا جو فون پہ اسکائپ کے نکاح کرتے ہیں، لڑکا ادھر اور لڑکی پاکستان میں، تو وہ ویلڈ ہے؟ یہ اس کے بارے میں بتائیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہتر۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔
आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी कॉलें जमा हो जाती हैं, तो इसलिए उनको मैं फिर इकट्ठा ले रहा हूँ अब। अच्छा, इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है क्योंकि काफ़ी देर तक आप ठहरेंगे तो वो कॉल इसलिए ड्रॉप होती है, हम उसको कट नहीं करते। मैं आपको ये बतलाते जाऊँ, वो पिछली नहीं, दफ़ा अच्छा, वो तो बहुत देर से रिंग हो रहा है। जी, वो बहुत देर से जी जी आपसे बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, अब आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। मैंने पूछा था आपसे कि बिल्डिंग इंश्योरेंस जो है ये क्या जायज़ है? जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आई। बिल्डिंग इंश्योरेंस इंश्योरेंस, क्या ठीक है, जायज़ है? ठीक है। आप देखते रहें, ठीक है, सुनते रहें, जज़ाकल्लाह एंड आई विल खैर। डेफिनेटली अस्सलाम स्पीक अबाउट दैट। मैंने पूछा था कि आप बिल्डिंग इंश्योरेंस जो है, जी जी, आप आवाज़ आ गई, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्डिंग इंश्योरेंस जायज़ है? आप सुनते रहें, देखते रहें, और थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर मैं ज़रूर बातचीत और करूँगा। एक बात मैंने और पूछनी है कि किसी हस्बैंड वाइफ के दरमियान का डिस्प्यूट हो गया, तो हस्बैंड ने कहा अगर अगेन ये काम किया तो मेरी और आपकी जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाएगी। अगर आपने ये काम किया तो रिलेशनशिप जो है ब्रेक हो जाएगी ना, ठीक यानी है, ताल्लुक हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद वो आपस में ठीक ठाक हो गए, तो अब क्या इसके लिए हम बिस्तरी जरूरी है या कि वैसे भी ताल्लुक ठीक हो गया था, रजू हो गया? ठीक इंशाल्लाह। ये बताइए, जज़ाकल्लाह। देखते रहें, सुनते वालेकुम रहें। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे करते हैं, इन सवालों के पहले जवाब दे देते हैं और फिर देखते हैं कि वक़्त अगर हुआ तो बाकी सवाल लेंगे। The first question you asked regarding your brother, and you said that he's wanting to get married to somebody of the Ahl-e-Kitab, and you say that you're upset about it and you're trying to convince him, but he's already made up his mind. Can I just suggest, although the Quran-e-Kareem does say that people of the book Ahl-e-Kitab, وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُهُمْ, कि their food is halal for you and your food is halal for them, and nikah with them is halal. But that is in the context of two important things. The first is that the Muslimin are in stronghold, and that because that has a lot of effect upon future and children, etc. And more importantly, it is that the person of the Ahl Kitab is actually a practicing Christian or a Jewish person, if they are 100% practicing. So with these two conditions, and if those conditions are fully 100% fulfilled, only then it is allowed for a Muslim to marry them. This is what's in the books of fiqh. Alternatively, and which is the correct masla, is that when the person has accepted Islam, then the Muslim will be able to marry them. And this is not just in Islam, it's in all the other faiths, that a Christian in their real sense will only marry a Christian. A person of Jewish faith will only marry somebody of the Jewish faith. So if a person is of a Jewish faith and somebody else is a Christian, a practicing Jewish person or a practicing Christian or a practicing Muslim or a practicing Hindu or a practicing Sikh or any other faith, they will only marry those of their own faith. And similarly with the Muslims. So that's obvious first of all. So what you could do is, if they are adamant that they want to go ahead with their marriage, then give them da'wah towards deen and ask them to accept deen. When they've accepted Islam, then you don't have a problem, because as long as the husband is happy and the wife is happy, two things are very important when considering marriage. And I want to mention this as a precursor before anything else, because a lot of us, we have our cultural, our societal connections, and we have that mentality, and because of that we have a lot of stress. I want you to think of the hadith in which the Prophet ﷺ mentions two very important things. He says, إِذَا رَأَيْتُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِن لَّمْ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. إِذَا رَأَيْتُم, when you see somebody whose deen pleases you, that person is practicing, that person is of your deen, of your religion, and they are practicing, number one. So their deen, their faith, their Islam pleases you. إِذَا رَأَيْتُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ, and their akhlaq, their good characteristics, their manners, their mannerisms, they please you as well.
किसी शख्स का दीन और उसके अखलाक अगर आपको पसंद हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज फज़व्विजूह, उनके साथ तुम शादी कर लो, make marriage with them, make nikah with them, perform nikah with them. If you notice, the Prophet sallallahu alaihi wasallam considered two important things for a successful marriage, and that is your deen and your akhlaq. Other than that, regardless of which country they originate from, which background they come from, what kind of a wealthy situation they are in, what language they speak, what color they are of background, any of those things, 1400 years ago, 1440 odd years ago, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he gave us these fantastic two qualities, the two qualities of marriage, successful marriage, that these are the two great qualities regardless of what color, what background, what language, what society, what culture, where they're coming from, what disability, all these things. You know, I sometimes think that look how sophisticated and how advanced Islam was, that those things that we come out with nowadays of giving everybody an equal opportunity and giving them equality, all these things, 1400 years ago, Islam and Muslims were taught this. Islam was teaching the Muslim this. Whereas in the civilized world, only in the last 30, 40 years, these things have surfaced. So the two qualities are deen and akhlaq. And if you can fulfill these two, then if he's your brother, you want him to be happy. So my suggestion would be to yourself, मेरी आपको ये एडवाइस होगी कि अपने भाई को कहो कि अगर इसके साथ शादी करनी है, इनके साथ निकाह ही करना है, तो भाई उनको दीन की दावत दो, कलमा पढ़ा लो, क्योंकि अखलाक तो अच्छे ही होंगे, इसलिए तो आपके भाई जो हैं वो उससे राज़ी हैं. That person must have good akhlaq, or this, your brother must like her akhlaq, that's why he wants to get married to her. If he did not like her mannerisms, he wouldn't want to get married to her, so he's impressed by that. But the most important thing is the deen. तो उसको कहो कि आप इस तरह करो भाई कि उनको दीन की दावत दो और उसको मुसलमान कर लो, और मुसलमान बनाने के बाद अब उनके साथ शादी कर लो. और ये कोई नई बात नहीं है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he married Safiya radiyallahu ta'ala anha. Safiya radiyallahu ta'ala anha, she was from the Jewish community. सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला, उनके वालिद जो हैं बल्कि वो यहूदी कम्युनिटी में से थी, और उनके वालिद बल्कि पूरे जो यहूदी कम्युनिटी है उसके जो लीडर्स हैं उनके लीडरों में से एक थे. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दीन पेश किया. The Prophet sallallahu alaihi wasallam presented her with deen, gave her dawah, she accepted dawah, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam married her. And she was one of the Ummahatul Mu'mineen, one of the greatest women on the face of the earth, amongst the greatest women. She had the privilege of being the wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the background doesn't really matter. And you say she is of the Ahl Kitab. Well, here I'm giving you a live example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam actually marrying from a different community, somebody from a different faith. And that's why, had I had time, and inshallah one of the topics we will choose is the marriages of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and why he performed them, and some of the wisdoms behind them. And in this occasion, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he married, and you can see some of the wisdoms, because many hundreds of years later, a time will come when the Muslims will want to marry people who are from a different background, who are from a different culture, who speak a different language, who were in a different faith. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave this example, that this Sahabiya radiyallahu ta'ala, his wife radiyallahu ta'ala, she was from a Jewish community, she accepted Islam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself proposed, she accepted, the marriage took place. So again, this could be the situation in here. And encourage your brother that give this person the dawat of deen, the reality of deen, take them to the alims and help them understand the reality, because if they were to understand the beauty about Islam, who will not want to accept it? Islam is so fantastic, so beautiful, so complete in every sense
ہر لحاظ سے اسلام اتنا کامل، مکمل، خوبصورت ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے اگر آپ ایکسپلین کریں کسی کو، if you were to explain it fully, completely, beautifully, unbiased, and I say unbiased, and somebody receiving it, listen to it carefully, with an open mind and open heart, unbiased, of course they will embrace Islam. So that's why I would suggest that you ask your brother, that help her understand deen, help her to accept deen, give her dawah, and once she's accepted Islam, then of course he can get married to her, and you should not be upset about it at all. اس کے اوپر آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ another person has come into the fold of Islam and you've saved them from the calamities of the dunya and the akhirah. So that's what I would suggest to inshallah taking it forward. اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ ایک شخص وہ پارٹ ٹائم کام کرتا ہے اور اس کو کیش ان ہینڈ ملتی ہے، لیکن یہ کیش وہ حکومت کو بتلاتی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ کیش بتلاؤں کہ مجھے اتنی ویجز ملتی ہے تو میرا ٹیکس کریڈٹ یا یونیورسل کریڈٹ یا جو بھی ان ہیلپ ہوتی ہے حکومت کی طرف سے وہ بینیفٹس مجھے نہیں ملیں گی، تو وہ اس کو چھپاتے رہتے ہیں. تو بھائی اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. That's not allowed in Islam. That is گناہ, that is a sin, that is wrong. You are actually stealing from the government. آپ ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. You are lying to them. کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر if you have this much of a wage, we're going to give you this much help. If you have more higher wage, less help. Higher wage, less help. If you have less wage, we're going to give you more help. Less wage, more help. تو you are lying to them. You're getting a higher wage. آپ کو اونچے پیسے مل رہے ہیں اور آپ ان کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں مجھے تھوڑے پیسے ملتے ہیں تاکہ آپ مجھے زیادہ دے دو. تو یہ جو آپ کو ایکسٹرا مل رہا ہے اس کے چھپانے کی وجہ سے، تو یہ آپ چھپا رہے ہیں، جھوٹ بول کر ان سے ایکسٹرا پیسے لے رہے ہیں. اور جو بھی جھوٹ بول کر پیسے آپ غلط لے رہے ہیں تو یہ چوری ہو رہی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے اور حکومت کو دھوکہ ہو رہا ہے. اور چونکہ حکومت جو ہے اس کے اندر جتنا بھی پیسہ ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں پورے یو کے اندر ان کا اس کے اندر حصہ ہے. تو گوئے جب آپ حکومت سے چوری کر رہے ہیں تو 60 ملین آدمیوں کا حصے میں سے آپ چوری کر رہے ہیں. That's why that's not allowed in Islam. ہاں، be very truthful. Whatever you get, جو کچھ بھی آپ کو ملے آپ سچ بتلا دو کہ مجھے اتنا ایکسٹرا کیش ملتا ہے، مجھے اتنا ان ہینڈ ملتا ہے، مجھے اتنی چیزیں ملتی ہیں. اس کے بعد whatever you get وہ آپ کا حصہ ہے. جو آپ سے رہ جائے بھائی اس کے اوپر یہ سمجھو کہ تھوڑا ملے، اللہ رب العزت مجھے اس کے اندر برکت دیں گے. اور باقی آپ نے بلڈنگ انشورنس کے بارے میں پوچھا ہے، تو اگر ایسے علاقے کے اندر ہے کہ جہاں آپ کو نقصان کا خطرہ ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ادھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے اتنا بڑا نقصان ہو جائے اور یہ میں کمپنسیٹ نہ کر سکوں، تو ان حالات کے اندر علماء مفتیان حضرات فرماتے ہیں کہ ان حالات کے اندر آپ بلڈنگ انشورنس کرا سکتے ہیں. لیکن عام حالات کے اندر جو انشورنس ہوتی ہے یہ ایک قسم کے جیسے جوا ہوتا ہے کہ آپ لاٹری کے اندر پاؤنڈ دیتے ہیں، اگر آپ کی لاٹری نکل آئی تو آپ کو 1,00,000 پاؤنڈ مل جاتا ہے، اور اگر آپ کی لاٹری نہیں نکلی تو یہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ جو جنرل انشورنسیں ہوتی ہیں ان کا یہی علماء مسئلہ بتلاتے ہیں. آپ سال کی فیس دے دیتے ہیں، اگر اس سال میں آپ کو نقصان ہوا تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اگر نہیں تو یہ جو آپ نے پیسے دیے یہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جنرل انشورنس اس کی علماء اجازت نہیں دیتے. لیکن خاص حالات کے اندر اگر آپ کی بلڈنگ ایسی جگہ کے اندر ہے جس کا کمپنسیٹ نہ کر سکے اور ونربل ہو تو اس صورت کے اندر اس کی اجازت ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جو باقی سوال رہے آئی اپولوجائز، اگلے سیشن کے اندر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤوف رحیم.
یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، اور یا اللہ شیطان کے حملوں سے اس کے مکر و فریب سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔